ایک سچا واقعہ ہے، سچی کہانی ہے۔ ایک شخص رات میں سو رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ کروٹیں پلٹ رہا ہے، اسے بے چینی شروع ہو گئی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ کبھی ادھر ٹہلتا تو کبھی ادھر ٹہلتا، تو کبھی پھر سے جا کے بستر پہ لیٹ جاتا، شاید نیند آ جائے، لیکن پھر بھی اسے نیند نہیں آتی۔ آخر اس نے کیا کیا، اس نے بستر سے اٹھا اور گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کر کے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے کچھ معلوم نہیں، بس جانا شروع کر دیا۔ کچھ دور آنے کے بعد اسے ایک مسجد دکھتی ہے، تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ مجھے بے چینی ہے، شاید میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ میری بے چینی دور ہو جائے۔ تو اس نے گاڑی کھڑا کر کے جو ہے مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا۔ جب وضو کر کے مسجد کے اندر جیسے ہی آتا ہے تو ایک شخص رونے کی آواز کو سنتا ہے، بلبلانے کی آواز، اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ تو اس نے پاس جا کے دیکھا تو کوئی اللہ سے رو رو کے دعا مانگ رہا ہے۔ جب اس نے دعا سے فارغ ہوا تو یہ شخص جا کے اس سے پوچھتا ہے، بھائی بات کیا ہے، تم کیوں اتنا رو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میری بیوی کا کل صبح آپریشن ہے، میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، اس لیے میں اپنے رب سے رو رو کے دعا مانگ رہا ہوں۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ شاید مجھے اس کی مدد کرنے کے لیے ہی یہاں بھیجا ہے۔ تو اس نے پوچھا اس شخص سے کہ آپریشن کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا 70,000 کی ضرورت ہے، اور میں غریب ہوں، میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنے گاڑی کے پاس گیا، پیسے نکالے اور اس کو 70,000 روپے دیتا ہے۔ وہ اگلے سامنے والے انسان کو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 70,000 کے ساتھ اس نے ایک کارڈ بھی دیتا ہے کہ بھائی تم ایک کارڈ بھی رکھ لو، تم ایک کارڈ بھی رکھ لو، اگر تمہیں اور بھی پیسوں کی ضرورت جب کبھی بھی تمہاری زندگی میں جب کبھی بھی تمہیں ضرورت پڑے تو یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرا پتہ ہے، کبھی بھی تم آ جانا۔ تو اس نے 70,000 روپے تو لے لیے، جو اس کا کارڈ تھا اس کو وہ لینے سے انکار کر دیا، کہتا ہے کہ یہ میں نہیں لے سکتا۔ وہ تو بڑا حیران ہوا، پوچھتا ہے کہ بھائی جان بات کیا ہے، تم نے تو پیسے لے لیے اور میرا کارڈ نہیں لے رہے، میرا کارڈ جو ہے وہ لینا پسند نہیں کیا، بات کیا ہے؟ جب وہ سامنے والا بندہ بولتا ہے میرے پاس اس سے بھی اچھا پتہ ہے، اس سے بھی اچھا ایڈریس ہے، جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے تو تمہارے سے بھی بہتر ایک پتہ میرے پاس ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، کہا کہ اس نے وہ کون ہے؟ جب وہ سامنے والا بندہ بولتا ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے، جس نے تمہیں اس تک بھیجا ہے، اس کا پتہ ہے میرے پاس، وہ تمہاری ضرورت نہیں مجھے۔ اللہ اکبر! یقین اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ میرا رب میری مدد کے لیے آئے گا، یقین اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ میری مصیبت میں میرا رب مجھے بچائے گا۔ اس انسان نے جان گیا تھا کہ اتنی رات کو میرے لیے میرا رب اس بندے کو مجھ تک پہنچایا، میرا خدا میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور سامنے والا شخص بھی سمجھ گیا تھا کہ ہاں میں اسی کے مدد کے لیے خداوند قدوس جو ہے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور اس نے بات بھی بالکل صحیح کہی، اس کے پاس مجھ سے بھی بہتر پتہ ہے، اس کے پاس مجھ سے بھی بہتر ایڈریس ہے،
جب کبھی بھی اس کی ضرورت آ جائے تو وہ وہاں جا کر گڑ گڑا کر دعا کرنے سے اسے وہ چیز اسے عطا ہوتی ہے جو اس نے خدا سے مانگا ہے۔ آج ہماری کیفیت دیکھو، ہم کہنے کے لیے تو ہر کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے لیے ہے، لیکن ہمارے پاس یقین نہیں، یقین سے ہم لوگ نہیں کہتے کہ ہمارا خدا ہمارے پاس ہے، ہمارے مصیبتوں میں ہماری وہ مدد کرنے والا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں یقین، اس طرح کا یقین بالکل بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ پریشانیاں، یہ تنگ دستی اور ان بیماریوں میں گرفتار ہیں۔ اس کی صرف اور صرف وجہ ہمارا یقین بالکل اس طرح ہے۔ کہنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے، لیکن ہمیں خود یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔